بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم. صلوات عزیزان گرامی قدر، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام فاطمیہ ہیں، اور آج شب شہادت بھی ہے. اس مناسبت سے جو گفتگو کل نامکمل رہ گئی تھی، انشاءاللہ چونکہ ایک علمی اور تاریخی اور حقائق پر مبنی گفتگو ہے، اس سے صرف نظر کرنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان تاریخی حقائق کو ایک ایسے پیرائے میں بیان کرنا ہے، ایک ایسے انداز سے بیان کرنا ہے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. اور یہ بندہ حقیر کے لیے بہت مشکل اور سخت کام ہے، لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات کہ جو کسی مسلمان بھائی کی یا اس کے عقیدے کی توہین پر مبنی ہو، اس سے مکمل احتیاط برتی جائے. آپ جانتے ہیں کہ کل میں نے ایک آیت جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں جو قرآن کریم میں موجود ہے، آیت مباہلہ، اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ بیان کیا تھا. آج ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی، اس پہ مختصر گفتگو کر کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا اور اس پہ گفتگو کروں گا. سورہ دہر قرآن کریم کا مشہور و معروف سورہ ہے. اس سورے کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اور سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس کی ابتدا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا سے. تو ابتدا میں چونکہ انسان آیا ہے، بعض علماء نے اس کا نام سورہ انسان دیا ہے، اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں دہر کا لفظ آیا ہے، حین من الدہر، تو لہذا اس کو سورہ دہر بھی کہا. اسی سورے کے درمیان میں مسلسل 2-3 آیات اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، اور ان آیات کو بیان کرنے سے پہلے آج پھر اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ان آیات کا بھی بیک گراؤنڈ بیان کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ہم صرف آیت اور اس کا ترجمہ پیش کریں تو میرے خیال میں بات اتنی زیادہ واضح نہیں ہوگی، اور اہل بیت کی فضیلت جس طریقے سے بیان کرنی چاہیے وہ زیادہ عیاں نہیں ہو سکے گی. بیک گراؤنڈ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں علم تفسیر میں شأن نزول، یعنی کوئی آیت جب نازل ہوئی ہے تو اس کا شأن نزول کیا ہے، کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی،
یہ جو بیک گراؤنڈ ہے، ان سوالات کا جو جواب ہے وہ آیت کا یا کسی سورے کا شان نزول کہلاتا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں جن کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آیات کو پیش کرنے سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام دونوں بچے بیمار پڑ گئے، بخار ہو گیا۔ تو جناب سیدہ نے منت مانی، نذر کی، خداوند عالم کی بارگاہ میں منت مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو شفا عطا فرمائے تو میں 3 دن روزہ رکھوں گی۔ یہ جناب سیدہ نے منت مانی۔ اب یہاں پر چونکہ یہاں بریکٹ میں رک کر میں ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کی بیماری کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ان کے لیے ایک قرآنی نسخہ، اہل بیت کا عملی نسخہ جو خود اہل بیت نے باقاعدہ عمل کر کے دکھایا، وہ دینا چاہتا ہوں، اور بالخصوص اپنی بہنوں کے لیے۔ یہ نہ کوئی روایت ہے نہ کوئی آیت ہے، یہ ان آیات کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو داستان ہے، اس داستان سے بندہ حقیر کا اپنا استدلال ہے۔ اگر کوئی مومن اور مومنہ اس یقین کے ساتھ اس عمل کو انجام دے گی تو انشاءاللہ خداوند عالم بحق سیدہ کائنات ان کے بچے کو شفا عنایت فرمائے۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی مریض ہو جاتی ہے اور اس کی والدہ یا والدین پریشان ہیں، بے شک علاج کرائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہ خدا کا حکم ہے، لیکن ایک منت مانے۔ اور منت کیا مانے کہ خدایا بحق صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اگر تو نے اس بچے کو یا بچی کو شفا عنایت فرمائی تو ہم سارے گھر والے 3 دن مسلسل روزہ رکھیں گے، اور افطار کے وقت، پورا افطار نہیں، افطار کا کچھ حصہ فقراء، مساکین اور یتیموں میں تقسیم کر دیں گے۔ انشاءاللہ چونکہ یہ وہ عمل ہے، وہ نسخہ ہے کہ جس پر خود سیدہ کائنات نے عمل کر کے دکھایا، اور خداوند عالم نے امام حسن اور امام حسین کو شفا عنایت فرمائی، اور پھر بیوی نے روزے رکھے 3 دن۔ یہ نسخہ ہے بہت سادہ سا، انشاءاللہ بات میری پہنچ گئی ہوگی۔ تو ایک دن یہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں، جناب سیدہ منت مانتی ہیں، نذر کرتی ہیں کہ اگر بچے ٹھیک ہو گئے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ خداوند عالم ان بچوں کو شفا عنایت فرماتا ہے، جناب سیدہ مولا کائنات گھر کے تمام افراد روزہ رکھتے ہیں۔ اور آپ یہ تصور مت کریں کہ اہل بیت کے گھر میں کھانے کے لیے بے تحاشا موجود تھا، دسترخوان سفرہ رنگین ہوتا تھا، انواع و اقسام کے کھانے ہوتے تھے، نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ نہایت سادگی کے ساتھ افطار کیا۔ افطار میں کیا تھا؟ پانی تھا، نمک تھا، جو کی روٹیاں تھیں۔ مجھے نہیں معلوم، تفصیل تاریخ میں بیان نہیں کی گئی کہ اور دسترخوان پہ کیا کیا تھا۔ یقیناً اتنا پتا ہے کہ ہماری طرح قورمہ اور بریانی نہیں تھی، بہت سادہ سا دسترخوان بچھایا افطار کرنے کے لیے۔ پہلا روزہ جب مکمل ہوا، افطار کا ٹائم آیا، تو اب قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ انسان کی آیت ہے، سورہ دہر کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ
مسکینا و یتیما و اسیرا، 3 افراد کا نام ہے، مسکین، یتیم اور اسیر، کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو مسکین و یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتی ہیں۔ کس لیے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کھانا کھلاتے ہیں یہ اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور ہمیں اس کھانا کھلانے کے بدلے میں تم سے نہ کسی جزا کی امید ہے، طلب ہے، اور نہ تم سے شکریہ کی ہمیں توقع ہے، یہ اللہ کے لیے ہم نے کیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ تو اب جب جناب سیدہ نے اور گھر والوں نے روزہ رکھا، تو روزہ رکھنے کے بعد افطار کا جب وقت آیا تو دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک آنے والے نے کہا، اے اہل بیت نبوت، میں ایک مسکین ہوں اور بھوکا ہوں، اگر گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو آپ مجھے عنایت فرمائیں۔ تو جناب سیدہ نے اپنے حصے کی روٹی، مولا کائنات نے اپنے حصے کی روٹی، حسن و حسین نے اپنے اپنے حصے کی روٹی، حتیٰ کہ گھر کی کنیز فضہ نے اپنے حصے کی روٹی اس مسکین کے حوالے کی، اور جو افطار کیا پانی اور نمک سے کیا، پانی اور نمک سے۔ ہے کسی میں ہمت کہ پورا دن روزے سے رہے؟ اور معلوم نہیں ہے کہ وہ گرمیوں کا موسم تھا، سردیوں کا موسم تھا، حتیٰ کہ اگر سردیوں کا موسم بھی ہو تو کوئی شخص پورا دن بھوکا رہنے کے بعد، خاتون خانہ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد روزے کی حالت میں، علی جیسا انسان باہر محنت مزدوری کرنے کے بعد اور روزے کی حالت میں جب افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھے اور کھانے کے لیے ایک روٹی ہو ہر ایک کے حصے میں، اور وہ روٹی مسکین کو دے کر علی اور فاطمہ اور حسن و حسین اور فضہ پانی اور نمک سے افطار کرے، تو یقیناً یہ عمل ایسا ہے کہ خداوند عالم اس عمل کے بدلے میں آیت نازل کرتا۔ مسکین کو روٹی دے دی، سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں دی۔ مسکین فقیر جو آیا تھا دستے پر، یعنی خالی ہاتھ نہیں گیا، بھرے ہوئے ہاتھ کے ساتھ، بھری ہوئی جھولی کے ساتھ گیا۔ عزیزوں، یہ روٹیاں فقط مادی حیثیت نہیں رکھتی تھی، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہ تک کہا ہے کہ یہ مسکین کوئی انسان نہیں تھا، یہ فرشتہ تھا جو مسکین بن کر در زہرا پر آیا تھا۔ محمد والے بیت محمد صلوات اس لیے کہ خدا ان کے عمل کو پوری کائنات کے لیے اسوہ بنانا چاہتا ہے، نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی فرشتہ تھا، لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ مسلسل 3 دن تک ایک فقیر کا آنا، پھر یتیم کا آنا، پھر ایک اسیر کا آنا، شاید یہ بتا رہا ہو کہ خدا مزید ان کے اخلاص اور خلوص کو آزمانا چاہتا ہو سکتا ہے، تاکہ ان کا عمل اور بھی خالص ہو جائے، ان کا عمل اور بھی پیور ہو جائے۔ اور اس کے بعد انعام میں خداوند عالم ان کی شان میں یہ آیت نازل کر دیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر روزے کے ٹائم کے وقت جب افطار کا وقت آیا پھر دسترخوان بچھا، پھر اس کے بعد اگلے دن پھر دروازے پہ دستک ہوئی، ایک آنے والا کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیں۔ آج پھر اہل بیت نبوت نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں دے دی۔ تیسرے دن آنے والا پھر دستک دیتا ہے، اہل بیت نے پھر دوسرے دن بھی پانی اور نمک کے ساتھ معمولی سا افطار کیا، اور وہ دن گزر گیا، بھوکے سوئے ہیں۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کا وقت آیا، ایک اسیر دروازے پہ دستک دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ روٹیاں بھی دے دی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے سورہ انسان کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔
السلام کی سیرت، یہ ہے ان کا کردار۔ عزیزو، بس میں اس آیت پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میرا موضوع جو کل کا ادھورا رہ گیا تھا اسے مکمل کرنا ہے، لیکن فضائل جناب صدیقہ طاہرہ کی، یعنی جناب سیدہ نے منت مانی اور روٹیاں فقیر و یتیم و اسیر کو دے دی، تو خداوند عالم کو یہ عمل اتنا پسند آیا، چونکہ اتنا خالص عمل تھا کہ جو فقط اور فقط وجہ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے۔ جب کوئی عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے تو بے شک آپ بھی اللہ کے لیے کوئی خالص عمل کرتے ہوں گے۔ ہاں، آپ کے لیے اور میرے لیے کوئی آیت نہیں اترے گی، لیکن اس آیت کا ہم چھوٹا سا مصداق بن جائیں۔ جب خدا کہتا یا ایھا الذین آمنو، تو اگر میں اور آپ مومن ہیں تو وہ آیت ہمارے لیے بھی ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے بھی ہے نا۔ خدا ہم سے خطاب کر رہا، ہم سے گفتگو کر رہا، اے مومنو۔ تو اگر کوئی مومن یا مومنہ افطار کے وقت، چاہے ماہ مبارک رمضان ہو یا کسی اور دن روزے سے ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی مومن یا مومنہ اپنے افطار کا، سارا افطار نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ بہت مشکل ہے، جو اہل بیت کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عصمت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ وہ ہر طرح کی سختی اللہ کے لیے تحمل اور برداشت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اور آپ اپنے دسترخوان کا سارا کھانا اٹھا کر کسی فقیر کو دے دیں، نہیں، اپنے لیے بھی رکھیں، لیکن افطار کے وقت اللہ کی راہ میں کچھ حصہ نکال کر کسی یتیم کو، کسی اسیر کو، کسی مسکین کو دے دیں، تو ہم بھی اس آیت میں شامل ہو جائیں گے اہل بیت کے ساتھ، کیونکہ اہل بیت کی اتباع میں یہ عمل کیا نا، اہل بیت کی پیروی میں جب یہ عمل آپ کریں گے تو آپ بھی اہل بیت کے عمل میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ آیت آپ اور میرے بھی شامل حال ہو سکتی ہے۔ یہ ہے اہل بیت کا عمل، اور اس میں مرکزی کردار اس میں کون ہے؟ ہاں، اس میں بھی جناب سیدہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ منت پہلے کس نے مانی؟ جناب سیدہ نے۔ روٹیاں کس نے بنائی؟ اپنے دست مبارک سے جناب سیدہ نے۔ روٹیاں دینے میں پہل کس نے کی؟ جناب سیدہ نے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا مرکزی کردار بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے سورہ دہر کی آیات۔ اب آ جائیں، اتنا مقام اسی لیے خداوند عالم نے جناب سیدہ کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا، جناب سیدہ کے غضب کو اپنا غضب قرار دیا، اور وہ حدیث جس پہ ہم کل گفتگو کر رہے تھے اس کو آگے بڑھاؤں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علماء اہل سنت نے، بہت سارے علماء نے یہ حدیث اس متن کے ساتھ، یعنی اس ٹیکسٹ کے ساتھ، 3 علماء کی کتابوں میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا۔ بہت ساری کتابوں میں ہے، اور میں نے ان کا نام بھی لیا، ان علماء کا نام لیا، لیکن 3 بڑے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کو۔ لیکن اس سے مشابہ حدیث جس کا مفہوم یہی ہے دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ ابھی ان احادیث سے ہم گفتگو نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو ہمارے برادران اہل سنت کی سب سے مستند ترین کتابیں ہیں، ان کے اندر اسی سے مشابہ حدیث موجود ہے۔ اور اگر یہ نقطہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے تو اس حدیث کا ان 2 کتابوں میں موجود ہونا ہی سند ہے۔ اس لیے کہ اہل سنت بھائیوں کا ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت علماء کا یہ عقیدہ یہ ہے، اور ان کے عقیدے کا ہم احترام کرتے ہیں کہ جو حدیث بخاری اور مسلم کے اندر آ جائے
وہ حدیث سند بن جاتی ہے. اور بخاری اور مسلم نے اس روایت کو نقل کیا. کون سی روایت کو؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ما آذاہا فقد آذانی، کہ جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. کل جو حدیث پیش کی تھی اس حدیث کے ساتھ اگر اس حدیث کو سامنے رکھے جو ابھی بیان کر رہا ہوں، ما آذاہا فقد آذانی، تو معنی اور مفہوم تو ایک ہی ہے نا. کوئی فرق کرتا ہے؟ کوئی فرق نہیں کرتا. اس حدیث میں جو میں نے کل پیش کی تھی، ان اللہ یغضبک لغضبک، یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اے فاطمہ، پیغمبر فرما رہے ہیں، اے فاطمہ آپ اگر غضبناک ہوتی ہیں تو خدا بھی غضبناک ہوتا ہے. آپ اگر کسی سے راضی ہوتی ہیں تو خدا بھی راضی ہوتا ہے. بالکل اسی جیسی حدیث بخاری اور مسلم نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے. مستدرک الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی ما آذاہا فقد آذانی، کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. بس مفہوم کے اعتبار سے دونوں روایتیں ایک جیسی ہیں، لیکن ہم اس روایت پہ آئیں گے جو ہم نے کل بیان کی. کون سی روایت؟ ان اللہ یغضب لغضبک وَيَرْضَى لِرِضَاكِ، اس روایت پر. اور اس روایت کو کتنے علماء نے، ابن تیمیہ سے پہلے کتنے علماء نے، ابن تیمیہ کے بعد کتنے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. آج ہم 3 علماء کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. صلوات بھیجیں محمد و آل جن علماء اہل سنت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. نمبر 1 نور الدین حیتمی اپنی کتاب مجمع الزوائد میں اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں. حسن وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو صحیح اور موثق حدیث سے درجے میں ایک درجہ نیچے ہوتی ہے، لیکن تقریباً اس کو صحیح مانا جاتا ہے. یعنی اگر کسی حدیث کے بارے میں کوئی محدث، جیسے یہ جناب نور الدین حیتمی محدث ہے، حدیث کی کتاب جس نے لکھی ہے اس کو محدث کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں وسائل الشیعہ ہے یا کتب اربعہ ہے، اسفار ہے، تہذیب ہے، اصول کافی ہے، ان کے لکھنے والے کو محدث کہا جاتا ہے اور ان کتابوں کو حدیث کی کتاب کہا جاتا ہے. تو یہ جو محدث ہے، محدثین کے نزدیک اگرچہ درجے کے اعتبار سے حسن حدیث صحیح حدیث سے ایک سٹیپ نیچے ہے، لیکن حسن حدیث بھی قابل قبول ہے. یعنی اس کو قبول کرتے ہیں. حسن یعنی اچھی حدیث، اچھی حدیث ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حدیث کے بہت بڑے ماہر، ان کا نام ہے علم حدیث کے اندر. ان کا نام میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ جنہوں نے یہ صاحب منہاج السنہ یعنی ابن تیمیہ سے پہلے ان کی وفات ہوئی، متقدم ہیں. تو انہوں نے یعنی حاکم نیشابوری نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو صحیح مانا ہے. جب ایک اتنا بڑا محدث حدیث کو صحیح مانے تو معلوم یہ ہوتا ہے پھر اس جیسی دوسری حدیث جب صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر اس سے مشابہ حدیث موجود ہے تو یہ اس حدیث کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اگرچہ اس حدیث کو صحیح ماننے والے افراد کم ہیں، اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی طرح کا مفہوم رکھنے والی حدیث جو فاطمہ بضعۃ منی ما آذاہا فقد آذانی، یہ اسی مفہوم کی حدیث ہے. یہ صحیح مسلم و بخاری میں جب موجود ہے اور اسی کے مشابہ یہ حدیث ہے تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی احادیث
جن کے الفاظ الگ الگ ہیں لیکن مفہوم ایک ہے، لیکن مختلف علماء، مفسرین اور محدثین نے اپنی کتابوں میں ان کو نقل کیا اور صحیح قرار دیا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جناب حاکم نیسابوری اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ اب آ جائیں تیسرے ایک محدث ہیں جنہوں نے ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک اس حدیث کو صحیح مانا ہے، اور صحیح کہنے کے بعد جو اس حدیث کے اوپر کمنٹ کیا ہے وہ کمنٹ بڑا عجیب ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کتنی اہمیت والی ہے، کتنی قیمتی حدیث ہے۔ نام کیا ہے؟ مجدی فتحی السید، یہ ان کا نام ہے۔ ایک محدث ہے مجدی فتحی سید، یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ وضاحت کے طور پر میں اس کا عربی متن نہیں پڑھوں گا، اس کا ترجمہ ہی پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ وَأَصَحُّ أَسْنَادٍ قَرَأْتُهُ، کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے بہتر کوئی حدیث نہیں دیکھی، اور سند کے اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح ترین حدیث میں نے آج تک پڑھی نہیں۔ ایک صلوات کا تو یہ یہ جناب مجدی فتحی السید کہتے ہیں کہ اس سے بہتر حدیث، اس سے زیادہ احسن یعنی بہت اچھی، ایک ہوتا ہے حسن یعنی اچھی یا اچھا، احسن یعنی بہت اچھا، کہتے ہیں کہ اس سے احسن حدیث میں نے دیکھی نہیں ہے، اور اس سے اصح یعنی سب سے زیادہ صحیح ترین حدیث کو اصح کا یعنی صحیح سے بھی ایک درجہ بالا تر، اس سے بڑی اور اصح ترین حدیث میں نے اس سے پہلے پڑھی نہیں۔ اندازہ ہو گیا اس حدیث کے بارے میں؟ یہ تمام چیزیں، یہ تمام قرائن، شواہد، اشارے، کنائے اور صراحتیں یہ بتا رہی ہیں کہ جناب سیدہ کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اور یہ مقام جانتے ہیں کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو عمل کے ذریعے، کردار کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے روزانہ لمحہ بلمحہ اپنی نورانیت کو بڑھائے۔ جب انسان نیک عمل کے ذریعے، اور نیک عمل بھی خالص ہو، جتنا عمل خالص ہوتا چلا جائے گا یعنی فقط اللہ کے لیے ہوتا چلا جائے گا، انسان کے اندر پاکیزگی بڑھتی جائے گی، انسان کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جناب سیدہ تو وہ ہیں کہ جن کی نورانیت کا یہ عالم ہے کہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہو کر نماز شب پڑھتی تھی تو آسمان کے فرشتے زہرا کے نور کو دیکھ رہے تھے۔ اور محمد و علی محمد صلوات ایک ہوتا ہے روحانی نور، ایک ہوتا ہے مادی نور۔ یہ جو آپ کو نور نظر آ رہا ہے یہ مادی ہے بظاہر، یعنی نظر آ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک نور ایسا ہوتا ہے کہ جو روحانی ہوتا ہے، ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ بعض مومنین کے چہرے پر نور ہوتا ہے لیکن وہ نور ہر ایک نہیں دیکھ سکتا، ہر گناہگار نہیں دیکھ سکتا۔ ایک اسی جیسا مومن، خالص مومن کہتا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ مومن ہے، یہ اس کے چہرے سے نور برس رہا ہے۔ کیا کوئی لائٹ چل رہی ہے؟ نہیں، لائٹ نہیں چل رہی، چونکہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا مومن اپنے جیسے دوسرے مومن کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ یہ کون سا نور ہے؟ یہ وہ روحانی نور ہے، یہ وہ نور ہے جو نظر آنے والا نور نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے اندر نظر آنے والا نور بھی ہوتا ہے اور روحانی نور بھی ہوتا ہے۔ نظر آنے والا نور اتنا روشن ہوتا ہے
کہ آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جناب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب کبھی کبھار جب میں سلائی کڑھائی کر رہی ہوتی ہوں اور میری سوئی گر جاتی ہے اور وہ سوئی اندھیرے میں نظر نہیں آتی، تو میں فاطمہ کو بلاتی تھی کہ فاطمہ آؤ میرے پاس بیٹھو، تو میں فاطمہ کے نور سے اپنی سوئی کو تلاش کرتی تھی۔ نعرہ سیدہ کا جو معنوی نور ہے اللہ کے پاس، جو روحانی نور ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو عام انسان نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو مادی نور ہے وہ سب دیکھ سکتے ہیں، فرشتے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جناب حضرت عائشہ نے یہی فرمایا کہ جب سوئی گم ہو جاتی تھی کمرے میں تو ہم فاطمہ کو بلاتے تھے، اور فاطمہ کے جسم اطہر سے جو نکلنے والا نور تھا، اس نور کی روشنی میں ہم سوئی کو ڈھونڈ لیا کرتے۔ یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت۔ تو اب معلوم ہی ہوتا ہے کہ عمل اور اخلاص کے ذریعے، پاکیزگی باطنی کے ذریعے، طہارت باطنی کے ذریعے انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا غضب خدا کا غضب ہو جاتا ہے، اس کی رضا خدا کی رضا بن جاتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کوئی احساسات، باپ کی جو محبت ہوتی ہے اولاد سے، ان احساسات کی زد میں آ کر، ان احساسات سے مرعوب ہو کر نہیں فرمایا تھا۔ کوئی بھی باپ جتنا بھی زیادہ حساس ہو، بہت زیادہ محبت کرتا ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے میری بیٹی تو میرا ٹکڑا ہے، ہاں تیرا غضب میرا غضب، چلو یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میرا غضب خدا کا غضب کیا میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جس نے میرے بچے کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، تو آپ ہنسیں گے، کہیں گے آپ کا بچہ کوئی آسمان سے آیا ہے، کوئی فرشتہ ہے، کیا ہے بھائی؟ لیکن جناب رسول خدا، اللہ کا آخری نبی، اگر اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بھی اس بچی پر نظر ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا کہ من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذانی، یا من ابغضها فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ یہ ہے معیار غضب، معیار غضب خدا فاطمہ ہے، معیار رضا خدا بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اب یہ حدیث کلیئر ہو گئی انشاءاللہ کہ کتابوں کے اندر، ہماری کتابوں کی بات نہیں ہو رہی، ہماری کتابوں میں تو یہ حدیث تواتر کے ساتھ ائمہ علیہ السلام سے میں نے کل بیان کر دیا ہے کہ یہ حدیث اگر حدیث سلسلۃ الذہب میں شامل نہیں بھی ہو تو یہ حدیث سلسلۃ الذہب سے کم بھی نہیں ہے۔ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، یہ سلسلۃ الذہب سے کم نہیں ہے، کئی اماموں سے یہ حدیث منقول ہے۔ اب آ جائیں، ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی، آپ یاد رکھیں اہل سنت برادران کو تکفیری ٹولے سے ہمیشہ الگ رکھ کر بیان کیا گیا۔ اہل سنت بھائی ہمارے اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور بعض تو اتنی محبت کرتے ہیں شاید ہم اور آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ میں گارنٹی کے ساتھ، ضمانت کے ساتھ منبر سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت بھائیوں کو تکفیریوں سے الگ کر کے بیان کیا کریں ہمیشہ،
تکفیری ٹولہ الگ ہے، اہل بیت سے بغض رکھنے والا ٹولہ الگ ہے، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا ٹولہ الگ ہے، یزید کو رضی اللہ کہنے والا اور جنتی کہنے والا ٹولہ الگ ہے، وہ ہرگز سنی نہیں ہو سکتا۔ ارے سنت رسول تو یہ ہے کہ پیغمبر خدا 6 مہینہ مسلسل جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل بیت اور قربا سے مودت اختیار کرو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا، جب آیت قربا نازل ہوئی تو اللہ کا رسول 6 مہینے مسلسل در فاطمہ پر جا کر سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ ارے رسول کی یہ سنت ہے، اور سنی وہ ہوتا ہے کہ جو رسول کی پیروی کرتے ہوئے اہل بیت کو سلام کرتا ہے۔ اے خوشنودی پیغمبر السلام صلوات اللہم صلی علی محمد، اسی کو سنی کہتے ہیں کہ جو پیغمبر کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اہل بیت کو سلام کرے، السلام علیک یا ابا عبداللہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ السلام علیکی یا فاطمہ الزہرا جو کہتے ہیں، یہ رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے برادران اہل سنت بھی نماز جمعہ کے خطبوں میں اہل بیت پر سلام کرتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد اہل بیت پر سلام اور درود بھیجتے ہیں۔ تو دیکھیں جتنے بھی ہمارے اہل سنت بھائی ہیں پوری دنیا میں، یہ سب محب اہل بیت ہیں، لیکن ان کے اندر جو ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے تعصب رکھنے والا، اہل بیت سے بغض رکھنے والا، اس میں کچھ علماء بھی ہیں اور عوام بھی ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں اہل بیت کے بارے میں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت کے فضائل کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو روایت جب انہوں نے کتابوں میں پڑھی تو ابن تیمیہ نے کہا یہ روایت کیا ہے؟ جھوٹ ہے، موضوع ہے، بڑی بڑی کتابوں میں ہے ہی نہیں، تو میں نے کتابوں کا نام پیش کر دیا، علماء کا نام پیش کر دیا۔ اب آئے ایک روایت گڑھی گئی اس کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اس حدیث کے مقابلے میں ایک واقعہ گڑھا گیا، جعل کیا گیا، موضوع جسے کہتے ہیں وضع کیا گیا، بنایا گیا۔ جعلی کیا کہ یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے نا، یہ مولا علی کے بارے میں، یعنی مولا علی نے، ہم کہتے ہیں کچھ اور لوگوں نے بی بی کو ناراض کیا تھا، یہ ان کے بارے میں ہے، جناب سیدہ کی شان میں ہے، جناب سیدہ محور ہے، معیار غضب خدا ہے، معیار رضا خدا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے سیدہ کو ناراض کیا، جنہوں نے سیدہ کو غضبناک کیا، یہ ان کے بارے میں ہے۔ آپ کو تو پتا ہے وہ کون ہے، لیکن اب دشمنوں نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، یہ علی کے بارے میں ہے۔ پیغمبر نے علی سے یہ کہا کہ اے علی، میری بیٹی کو اگر ناراض کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، میں ناراض ہو گیا تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ آپ نے کبھی سنا علی اور فاطمہ کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا، کوئی تلخ کلامی ہوئی، تو میں ہوئی ہو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے ایسا کہ نعوذ باللہ علی اور فاطمہ کے درمیان کوئی معمولی سی جھگڑا تو چھوڑ دیں، معمولی سی رنجش ہوئی ہو، ہماری کتابوں میں نہیں، انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ تکفیری ٹولہ ہے، یہ جو بغض اہل بیت جن کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کی خدمت کر رہے ہیں، صحابہ کی خدمت نہیں کر رہے۔ جس کے دل میں، جملہ سن لیجئے گا، جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، اس کے دل میں صحابہ کی محبت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سارے صحابہ
99.99% صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے. آپ بغض اہل بیت میں در حقیقت صحابہ کی توہین کر رہے ہیں. یہ بغض اہل بیت نہیں ہے، در حقیقت یہ بغض صحابہ ہے. قیامت کے دن یہ صحابہ سارے مل کر آج جو بغض رکھنے والے ہیں ان کا گریبان پکڑ کے کہیں گے بتاؤ ہم نے کب کہا تھا کہ فاطمہ سے نفرت کرو؟ بتاؤ ہم نے کب کہا تھا کہ یزید کو رحمت اللہ یا رضی اللہ کہو؟ ہم نے کب کہا تھا؟ تو اب یہ کچھ لوگوں نے کیا کہا، ایک جعلی تاریخ بنائی، ایک واقعہ گڑھا، اسے حدیث کی شکل دی اور کہا کہ یہ جو ان اللہ یغضب لغضبک و یرضى لرضاک یا فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا، یہ من آذاہا سے مراد علی ہے. کیوں؟ ابھی واقعہ سن لیں. آج مجبور ہو کے پھر اس کو چھوڑنا پڑے گا، ٹائم بہت کم ہے. کہا کہ اب ایک یہ جو روایت جو گھڑی ہے اس کا نام ہے، اس روایت کو بنانے والے مسعور بن مخرمہ، اگر اشتباہ نہ ہو، اس نے یہ روایت نقل کی ہے. کہا کہ یہ جو ان اللہ یغضب لغضبک ہے یہ علی کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے خواستگاری کرنے گئے. ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ لینے گئے فاطمہ کے ہوتے ہوتے. اور میں اب جملہ سنیے گا، میں اس وقت 6 سال کا تھا. ابھی جملہ سنیے گا، بس اسی جملے سے آپ کو اس کے وضعی یا وضع اور جعلی ہونے کا جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وہ جو روایت نقل کر رہا وہ کہتا ہے میں 6 سال کا تھا اور میں نے دیکھا یا سنا کہ علی ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے رشتہ لینے کے لیے گئے اور میں 6 سال کا تھا اور میں حالت احتلام میں تھا. آپ لوگوں نے سن لیا، 6 سال کے بچے کو احتلام ہوتا ہے؟ 6 سال کے بچے کو احتلام تو نہیں ہوتا. یہ کیسا بچہ تھا کہ جو 6 سال کا بھی تھا اور اس کو احتلام بھی ہو گیا، اور اتنا عقل مند تھا کہ اس نے پورے واقعے کو ہو بہو نقل کیا. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ چند دنوں کے بعد رسول خدا کو خبر ہو گئی کہ علی نے میری بیٹی کے ہوتے ہوئے ابو جہل، کون ہے ابو جہل؟ کون ہے؟ رسول کا سب سے بڑا دشمن. 2 دشمن تھے رسول کے، ایک ابو لہب جس کے لیے قرآن کریم نے اس کے لیے آیت سورہ نازل کی ہے، اس کی مذمت میں تبت یدا ابی لہب. اس سے شاید ایک درجہ نیچے ابو جہل تھا جو پیغمبر کا دشمن تھا، اور جس کے بارے میں بعض علماء یا بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ پیغمبر کی نگاہ میں ابو جہل فرعون سے بھی زیادہ خطرناک. ابو جہل فرعون سے زیادہ بدتر تھا. تو الزام کیا لگایا علی پر کہ یہ ان اللہ یغضب لغضبک، یہ علی کے بارے میں، چونکہ علی نے فاطمہ کو غضبناک کیا تھا. یہ کس لیے؟ یہ بعض صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے. لیکن میں نے عرض کر دیا کہ اس طرح صحابہ کا دفاع نہیں ہوتا. صحابہ بھی ناراض ہیں آپ کے اس دفاع سے. صحابہ اس طرح خوش نہیں ہوں گے آپ سے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے علی کو بدنام کر دیں. علی جو افضل صحابہ ہے، اگر صحابی مانا جائے علی کو تو علی افضل صحابہ ہے، تمام صحابہ میں افضل ہے. علم میں، زہد میں، قضاوت میں، عدل میں، ایمان میں، ہر چیز میں علی آگے ہے. ہم تو علی کو صحابی نہیں مانتے، ہم تو علی کو اپنا امام مانتے. صلوات بھیجے محمد والے.
علی نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ کا رشتہ مانگا. علی کو بلاتے ہیں, یا علی میں نے سنا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے, یہ الفاظ کچھ میرے ہیں کچھ حدیث کے ہیں, یعنی وہ جو جعلی حدیث ہے, اس جعلی حدیث میں آپ جتنا بھی لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں, ایسے ہی ہے نا, کیونکہ وہ جعلی ہے. علی میں نے سنا ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میری بیٹی کے فاطمہ کے ہوتے ہوئے تم نے ابو جہل کی بیٹی کی خواستگاری کی ہے, رشتہ مانگا ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. یا علی دیکھو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو بے شک کرو, تمہیں مبارک, کچھ الفاظ میرے, میں پہلی بار عرض کر رہا ہوں, تمہیں مبارک ہو, لیکن اب یہ جملہ رسول کا ہے بقول اس حدیث کے, رسول کا جملہ نہیں, اس حدیث میں یہ ہے, اس جعلی حدیث کے اندر, اگر تمہیں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے, تم نے خواستگاری کی ہے, میں نے سنا ہے, اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دو پھر شادی کرو. کتنا بڑا الزام پیغمبر کے اوپر, کتنا بڑا الزام ہے یہ, افتراء, تہمت, بہتان. میں اگر آپ پر بہتان لگاؤں تو گناہ کبیرہ, اگر کوئی تہمت لگائے امام اور معصوم اور پیغمبر پر, ایک تو یہ, اس سے بھی بڑا گناہ, اگر روزے کی حالت میں ہے تو روزہ بھی باطل. ایسے ہی ہے نا کہ اگر کوئی جھوٹی بات امام معصوم سے پیغمبر سے منسوب کی جائے اور روزے کی حالت میں, تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو کیا کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ علی کو بلا کر کہ اگر تمہیں جویریہ سے شادی کرنی ہے تو شادی کرو, لیکن پہلے میری بیٹی کو طلاق دو. اچھا, یہ رسول کی توہین نہیں کی, جانتے ہیں کس کی توہین کی؟ اللہ کی توہین کی. اللہ کی توہین کیسے کی ہے؟ شادی کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ اگر علی شادی کرنا چاہتے تھے تو کیا کوئی حرام کام کر رہے تھے؟ حرام کام تو نہیں کر رہے تھے, پھر رسول کیوں ناراض ہوئے؟ وہ رسول جو خود 8 یا 9 شادیاں کرے, میں خدا نہ خاصہ رسول پر کوئی طنز نہیں کر رہا, ایک سوچنے کی بات ہے نا, کامن سینس کی بات ہے, خود رسول 8 یا 9 شادیاں کرے اور علی کو دوسری شادی کرنے سے روک رہے ہیں, کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ یعنی ایک نبی جو ایک سنت کو خود قائم کرنے کے لیے آیا ہے اور قرآن نے اس کی تائید کی ہے کہ تم 2 شادیاں کرو, 3 شادیاں کرو یا 4, البتہ ہماری بہنیں ناراض نہ ہو, قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں, اس صلوات بھیجو محمد و آل محمد. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم پاک اور نیک عورتوں سے شادی کرو, 2 سے کرو, 3 سے کرو, 4 سے کرو, اور اگر تم 2 سے نہیں کر سکتے, 3 سے نہیں کر سکتے, 4 سے نہیں کر سکتے, اور ان کے درمیان عادل برقرار نہیں کر سکتے, تو ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے. بلکہ میں تھوڑا جملہ طرز میں یہ کہوں کہ وہ ایک بھی تمہارے لیے زیادہ ہے. اگر تم عدل برقرار نہ کر سکو تو ایک بھی زیادہ ہے, لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک بھی زیادہ ہے, کہا ایک تمہارے لیے کافی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے 2 شادیاں کرو یا 3 کرو یا 4 کرو, اگر ان کے درمیان عدل برقرار نہیں کر سکتے تو ایک ہی پہ اکتفا کرو, تو اس قرآن کے مطابق فرض کرتے ہیں. اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ علی نے خواستگاری کی ہوگی, نہیں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ علی پر جناب سیدہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا ہی منع تھا. کیوں؟ چونکہ میاں بیوی کے درمیان جتنی بھی ضروریات ہیں, پیار, محبت, گھر کی ذمہ داریاں, باہر کی ذمہ داریاں, جتنی بھی ذمہ داریاں زن و شوہر پر واجب ہیں, جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ذریعے پوری ہو رہی ہیں تو پھر علی کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے مکتب تشیع اور محبان محمد و آل محمد کا کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی پر دوسری شادی کرنا ممنوع قرار دی گئی تھی, لیکن فرض یہ دیتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے اگر علی چلے بھی گئے کسی کا رشتہ لینے کے لیے تو اس میں کیا عیب ہے؟ کوئی عیب ہے؟ قرآن کی آیت کے مطابق مباح کام ہے, مباح کام ہے نا.
بلکہ ثواب بھی ہے دو شادیاں کرنے میں. اگر علی عدل برقرار کر سکتے ہیں اور علی سے بڑھ کر عادل کون ہوگا؟ ہے نا بات سمجھ میں آنے والی ہے یا نہیں ہے؟ جہاں پر بھی آپ حضرات کو کوئی اعتراض ہو تو آپ کھڑے ہو کر بھی سوال کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجلس بھی خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک سوال دے دیں محمد والے. آج تھوڑی سی مجلس طولانی ہو گئی ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ساتھ ہیں، ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو اس بات کو کسی حد تک میں ایک مقام تک پہنچاؤں. صلوات دے دیں محمد والے. تو یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، مباح کام ہے، بلکہ بعض مقامات پہ تو یہ کام مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، اچھا ہے. تو پیغمبر کیسے منع کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، پیغمبر اگر منع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کا آخری نبی ہوتے ہوئے بیٹی کی محبت میں احساسات اور جذبات کے تابع ہے، حکم خدا کو نعوذ باللہ پیغمبر نے فراموش کر دیا. میں اور آپ اتنی آسانی سے اپنی بچی کے طلاق کے بارے میں نہیں سوچ سکتے جائے کہ پیغمبر. کیا آپ نے نہیں سنا کہ طلاق بہت بری چیز ہے؟ واحد شریعت میں واحد جائز کام ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، آپ کو پتا ہوگا. لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں یہ اللہ کا ناپسندیدہ کام روز بروز زیادہ ہوتا جا رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی جو پوری شریعت لے کے آیا، طلاق اللہ کے نبی کو بھی ناپسند ہے، اللہ کو بھی ناپسند ہے، اگرچہ جائز ہو اور طلاق کی بھی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، کوئی معقول عذر ہونا چاہیے تب طلاق. کسی سے شادی کی بنیاد پہ طلاق نہیں دی جاتی. تو پیغمبر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمہیں شادی کرنی ہے دوسری تو جاؤ کرو، لیکن پہلے میری بیٹی کو طلاق دو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس میں پیغمبر کی بھی توہین ہے اور پیغمبر کی توہین سے زیادہ اللہ کی توہین ہے. میں وہ حدیث پیش کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. 3 حدیثیں اور تینوں کا مفہوم ایک ہے، الفاظ تھوڑے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہ تینوں حدیثیں ہماری کتابوں میں نہیں، اہل سنت کی کتابوں سے نقل کرتا ہوں، اور بڑی اہم کتابیں ہیں. اور اتفاقاً ان میں سے ایک کتاب تو وہ ہے کہ جس کا لکھنے والا بڑا تعصب رکھتا ہے، بہت تعصبی انسان ہے، شیعوں کے ساتھ بڑا تعصب ہے، اور اس نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہی جلا دینے والی بجلیاں ہیں، صواعق المحرقہ. اور اس کتاب کے لکھنے کا مقصد ہی اس کا یہ تھا کہ شیعوں کو ریجیکٹ کیا جائے، شیعوں کو زندیق قرار دیا ہے، شیعوں کو روافض کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اس نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے. جناب ابن حجر حیتمی کہتے ہیں کہ نکاح ہے فاطمہ اور علی اور فاطمہ کا نکاح زمین پر تو بعد میں ہوا ہے، پہلے آسمان پہ ہوا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابن حجر اپنی کتاب صواعق محرقہ میں، اور حدیث بیان نقل کرتے ہیں کہ یا علی ان اللہ امرنی، حدیث پیغمبر سے ہے، نقل کر رہے ہیں ابن حجر حیتمی اپنی کتاب صواعق محرقہ میں، یا علی ان اللہ امرنی ان ازوجک فاطمہ. اے علی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، آرڈر کیا ہے کہ تمہاری شادی فاطمہ سے کر دوں. نعرے فاطمہ کا نکاح رسول کی چاہت اور علی کی چاہت اور فاطمہ کی چاہت سے پہلے اللہ کی چاہت کے مطابق ہوا. ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے امر کیا، آرڈر کیا ہے
کہ ان ازوجک کہ اے علی میں آپ کی شادی کر دوں کس کے ساتھ؟ فاطمہ کے ساتھ. یہ سوایق محرقہ کے اندر ہے اور میرے پاس اس کا حوالہ موجود. دوسری حدیث یہ بھی سوایق محرقہ کے اندر ہے. ان اللہ زوج علی من فاطمہ، اللہ نے علی کا نکاح جناب سیدہ سے کیا. اور محمد وآل بیت محمد صلوات. یہ دو حدیثیں کافی ہیں، ٹائم بہت کم ہے. تو اندازہ ہو گیا آپ کو کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو جو یہ کہہ رہا ہے اس نے رسول کو پہلے بعد میں غضبناک کیا، اللہ کو پہلے غضبناک کیا. کیونکہ یہ وہ نکاح ہے، یہ وہ شادی ہے، یہ وہ عقد ہے کہ جو پہلے آسمانوں میں ہوا ہے، زمین پر بعد میں ہوا ہے. ہمارا اور آپ کا نکاح آسمانوں میں ہو یا نہ ہو، لیکن مولا علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہما کا جو نکاح اور عقد ہوا ہے وہ اللہ نے پڑھا ہے. بہت صراحت کے ساتھ یہ اہل سنت کی ایک کتاب میں دو حدیثیں ایک ہی شخص نے نقل کی ہے مختلف انداز سے. اندازہ ہو گیا کہ جس نے یہ واقعہ گڑھا ہے کہ علی ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے گئے، اس نے سب سے پہلے خدا کی توہین کی. بس اسی پہ آج اتفاق ہے. ابھی داستان آگے جاری و ساری ہے، انشاءاللہ کل اس کو پھر کوشش کریں گے کہ مکمل کریں. صلوات دے محمد و آلہ.